بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچوں کی پرورش۔ اچھے والدین بننے کے لیے یہ 5 چیزیں یاد رکھیں۔ ویورس، ہم اب اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے چینل پر بچوں کے متعلق ان کی زندگی میں آنے والے مسائل اور ان کو حل کرنے کے طریقے کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ اپنے بچوں کی پرورش کے دوران ہم اپنے ماں باپ کے انداز سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے بچوں کی پرورش اپنے ماں باپ کی طرح کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم نے کچھ اچھی باتیں سیکھی ہوں، لیکن آپ یقیناً اور بھی بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ ماہر نفسیات فلپیا پیری نے اپنی کتاب دی بک وچ یور پیرنٹس ہیڈ ریڈ، وہ کتاب جو آپ چاہیں گے کہ آپ کے والدین نے پڑھی ہوتی، میں لوگوں کو اچھے ماں باپ بننے کے مشورے دیے ہیں۔ اس میں وہ بتاتی ہیں کہ آپ اچھے والدین کیسے بن سکتے ہیں تاکہ آپ کے بچے زندگی کا بہتر آغاز کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کے لیے زیادہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ماہر نفسیات کے مطابق اچھے ماں باپ بننے کے لیے آپ ان 5 مشوروں پر عمل کریں۔ حدود کا تعین۔ جی ہاں، یہ کافی مشکل ہوگا کیونکہ ہم سب ہی اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن ایک موقع پر ہم اس کی حد پار کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ زیادہ ہی آزاد رہنے دیتے ہیں، تب بھی آپ کو کچھ حدود کا تعین کر لینا چاہیے۔ لیکن پیار کی حد کیسے بنائی جائے؟ اس کا جواب میں کے اندر ہے، تم میں نہیں۔ آپ کو اپنا کردار واضح کرنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہ کہنا ہوگا، مجھے معلوم ہے کہ آپ رات کو بس پر سفر کرتے ہوئے دور جانا چاہتے ہیں، لیکن میں ابھی اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ والدین کو ایسے نہیں ٹوکنا چاہیے کہ نہیں، آپ تو صرف 13 سال کے ہو، آپ ابھی بہت کم عمر ہو۔ کسی کو بھی یہ پسند نہیں ہوتا کہ کوئی اور ان کے بارے میں ایسی بات کرے، اس لیے خود کی وضاحت کریں، نہ کہ اپنے بچوں کی۔ یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچے کا عکس ہیں، آپ اپنے بچے سے مماثلت رکھتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ ان کا انسانی عکس ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ بچوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم انہیں ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ دیکھو آپ نے جوتے گندے کر لیے ہیں، تو وہ ہمیشہ آپ کی غصے والی شکل ہی دیکھ پائیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں اور اس کے بعد گندے جوتوں کا ذکر کریں۔ آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے ملتے ہوئے خوشی کا اظہار کریں۔ اپنے بچوں کے ہر موڈ کو قبول کریں۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہر وقت شدید خوش رہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کبھی انہیں مایوس نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں اداس نہ ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں ہر قسم کا موڈ یعنی مزاج رکھنے کی اجازت دیں، جبکہ اس دوران ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں کہ بچے اداس ہونے یا غصہ کرنے پر مزید مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے رویے میں کوئی برائی ہے تو یہ بات یاد رکھیں، ہر قسم کا رویہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بچے اس طرح کے رویے سے آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس یہ کہنے کا یہی بہتر طریقہ ہوتا ہے، تو آپ کو ایسے رویے کا اصل مطلب تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بعد ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ جو محسوس کر رہے ہوں اسے صاف الفاظ میں بلا ہچکچاہٹ کہہ سکیں۔ ہمیں ان کے تمام جذبات کو منظور کرنا چاہیے، بے شک اگر ٹھیک نہ لگتے ہوں۔ ہمیں بچوں کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا سکھانا چاہیے اور اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ ہر شخص دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ کوئی پروجیکٹ نہیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق آپ کا بچہ ایک مشق نہیں جسے آپ جلدی مکمل کریں، نہ ہی ایک پروجیکٹ ہے جسے آپ بہترین انداز میں مکمل کر سکیں۔
آپ کا بچہ ایک انسان ہے جو اپنی انفرادیت رکھتا ہے۔ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ سب ہی پہلے انسان ہیں۔ تو امید کرتے ہیں ویورز آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ تمام نئے آنے والے انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے اور معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کے کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ نالج اینڈ ورک چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔